نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 99 تا آیت نمبر 93۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرہ سے مسلمانوں کو ہمت دلائی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کا منتظر رہنے کا اشارہ فرمایا۔ اب آخر میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرماتی ہیں مفسرین کرام کہ اس تذکرہ کا مقصد اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو بیان کرنا ہے کہ حالات خواہ کیسے ہی خراب ہوں، اللہ رب العزت ان کو سنوارنے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ بانجھ تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قابل اولاد بنا دیا، اور اسی طرح کبھی محیر العقول کرشمہ بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس کی مثال ہے، جن کو بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس بات پر ختم کیا کہ ان سب پیغمبروں کا جو دین تھا وہی دین یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہے، تو پھر قبول کرنے میں پس و پیش کیوں کی جاتی ہے؟ فرمایا وزکریا، اور زکریا علیہ السلام کا حال بھی دیکھو، ہم نے ان کو علم و حکمت دی، وہ اللہ کے پاک نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اپنی روزی کے لیے نجاری کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہی اپنی سالی کی لڑکی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی جب آپ نے حضرت مریم کے حجرہ میں بغیر موسم کے پھل دیکھے تو نا وقت اولاد کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ فرمایا زکریا علیہ السلام نے اذ نادى ربہ، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو، رب لا تذرنی فردا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ اور سورۃ آل عمران میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تھے اور پوچھا تھا اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس پر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو سورۃ آل عمران میں ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اس وقت انہوں نے اپنے پروردگار سے پاک اولاد کے لیے درخواست کی۔ اور سورۃ مریم میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی مناجات جب شروع کی تو فرمایا
رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میری ہڈیاں کمزور اور بال سفید ہو چکے ہیں۔ وانی خفت الموالی من ورائی، مجھے خاندان کے لوگوں میں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو میری نیابت کر سکے، میرے مشن کو آگے چلا سکے۔ فہب لی من لدنک ولیہ، لہذا اپنی طرف سے مجھے ایک وارث نصیب فرما دیجئے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری اور میرے خاندان یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی نیابت کا کام انجام دے سکے۔ اور انہوں نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ فرمایا وجعلہ رب رضیہ، کہ وہ اولاد نافرمان اور بے دین نہ ہو بلکہ ایسی ہو جو پسندیدہ ہو۔ اور یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ انہوں نے عرض کی میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے اولاد مانگی تھی صالح اور نیک اولاد، تو اللہ رب العزت نے دو بیٹے ایسے عطا کیے جو دونوں اللہ کے نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پسندیدہ اولاد کی خواہش ظاہر کی تو اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا، اور یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، بڑے عبادت گزار اور پسندیدہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بیٹا عطا فرمایا، مگر اس سے پہلے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے آپ کی بیوی کو بھی درست کر دیا، وہ بانجھ تھی، اسے ہم نے صحت عطا فرمائی۔ اور پھر اس عمر میں جس عمر میں بچے اکثر پیدا نہیں ہوا کرتے، ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اسباب کو بنانے والے ہیں اور قادر مطلق ہیں، وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دینے پر قادر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہوں یا ان کا خاندان اور باقی تمام انبیاء جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ تمام نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، یعنی اچھائی کے کام کی طرف دوڑ کر جاتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا ہے، سورۃ بقرہ میں فرمایا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ رب العزت تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کر دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیکی کی بات کرو تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہو جائے۔ اور نیکی کیا ہے؟ قانون، شریعت اور عمل صالح کو اختیار کرنا، کفر، شرک، بدعات اور رسومات باطلہ سے رک جانا۔ تو اللہ کے سارے نبی نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جن برگزیدہ بندوں کا ذکر ہو چکا ہے ان کے اندر یہ صفت بھی تھی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں پکارتے تھے ہماری نعمتوں میں رغبت رکھتے ہوئے اور ہماری گرفت سے خوف کھاتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو سب کے لیے ہیں، کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس لیے نعمتوں کی قدردانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا خوف، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا گیا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید رکھو تو دوسری طرف اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہو کہ کہیں کوئی آزمائش نہ آ جائے۔ نہ امید کا دامن چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی خوف خدا کو چھوڑنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تقریر قرآن حکیم میں موجود ہے، اور اس میں جملہ بھی ہے کہ فرمایا تھا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ یہ کافروں کا شیوا ہے۔ اہل ایمان اور اہل توحید ہمیشہ اللہ کی طرف سے پر امید ہوتے ہیں۔ یہاں پر ان نبیوں کی 3 صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے،
اور دوسرا یہ کہ امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور تیسری صفت یہ کہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ کہ وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے قانون بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ سورۃ مؤمنون میں ہے کہ قد افلح المؤمنون، بے شک وہ مومن لوگ فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، غرور اور تکبر اور خود پسندی کی بجائے نیاز مندی سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا والتی احسنت فرجہا، اس خاتون کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے نوازا جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ اس سے مراد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے متعلق سورۃ مریم میں موجود ہے کہ جب فرشتہ ان کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا کہ نہ تو کسی انسان نے مجھے چھوا ہے اور نہ ہی مجھ میں کوئی برائی ہے۔ تو ادھر سے ارشاد ہوا کذالک کہ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح کر دیا کرتے ہیں، بغیر ظاہری اسباب کے اور بغیر مرد کی قربت کے بچہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت مریم سے متعلق فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا پھر ہم نے ان میں اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ فرشتے نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس سے آپ کو حمل قرار پا گیا، اور اس فعل کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ ہم نے روح پھونک دی۔ اور چونکہ یہ اللہ کے حکم سے تھا، بغیر اسباب کے تھا، تو پھر آگے بھی ایسا ہی ہوا کہ حمل قرار پانے کے بعد بچہ ہونے میں 9 ماہ انتظار نہیں کرنا پڑا، بلکہ چند ہی گھنٹوں کے بعد درد شروع ہوا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے حضرت مریم اور آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہان بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت مریم کو طاہرہ اور صدیقہ بنایا، انہیں عظیم المرتبت بیٹا عطا فرمایا۔ یہاں پر اس عقیدے کا بھی رد ہو گیا جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہاں پر وابنہا یہاں پر بتا دیا کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی آپ کو مریم کا بیٹا کہہ کر مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ یہ تمہاری امت یعنی دین اور ملت ایک ہی ملت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا تعلق ایک ہی ملت سے ہے۔ دین بنیادی عقیدے کو کہا جاتا ہے اور ملت بڑے بڑے اصولوں کا نام ہے۔ اصول دین تو تمام انبیاء علیہ السلام کے مشترک ہیں، البتہ ان کی شریعتوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ بعض کی شریعت میں کوئی چیز حلال ہوتی ہے تو بعض کی شریعت میں حرام ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہم سارے انبیاء ان بھائیوں کی طرح ہیں جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوتی ہیں، تو ہم سب کا دین یا ملت ایک ہے۔ تمام بڑے بڑے اصول یکساں ہیں مگر شریعتوں میں یعنی جزیات میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، قیامت پر یقین رکھنا، انبیاء علیہ السلام پر، آسمانی کتابوں پر اور ملائکہ پر ایمان رکھنا، اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا، یہ دین ہے اور یہ سب کا مشترک رہا ہے۔ فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ میں تمہارا پروردگار ہوں لہذا میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے۔ اور ہر نبی نے یہی تعلیم دی۔ سورۃ اعراف میں ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو سب کا دین ایک ہی مقرر فرمایا تھا مگر سب اس پر متفق نہ رہ سکے، تو اللہ رب العزت نے یہاں بطور شکوے کے فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ پھر ان لوگوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بعد میں آنے والوں نے دین کو بگاڑ کر اس میں فرقہ بندیاں پیدا کر دی۔ یہود کے ہاں کتنے فرقے بنے،
جو کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے، نصارہ کے اندر بھی فرقے بنے، انہوں نے توحید الہی کو بگاڑ کر رکھ دیا، شرک کا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اصل دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بگاڑ دیا اور خود گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، کامیاب ہونے والا ہوگا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجی فرقہ کون ہوگا، کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے ٹکڑے کر دیے مگر یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ کل الینا راجعون، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، ہم نے ان کا حساب لینا ہے اور ان کے اختیار کردہ عقیدے اور عمل کے مطابق ان کو پورا پورا بدلہ ہم نے ہی دینا ہے۔ کل جب حقائق سے پردہ اٹھے گا اور سب کچھ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو وہاں کا دیکھنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ آج عقل سے کام لے کر حق و باطل کو پہچانا جائے تو یہی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر، شرک، بدعات، رسومات اور گمراہی سے محفوظ کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔